اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، بہنوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان نعمان شیخ آپ تمام حضرات کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے اس ویبینار کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم نے اسے کافی پیچیدہ بنا رکھا ہے اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اسی سلسلے کے مد نظر ہم نے آپ کے سامنے یہ موضوع قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی ایک چھوٹی کوشش کی ہے، اللہ اسے قبول کرے۔ اسی لیے ہم نے آج کے خصوصی مہمان کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمیں اس موضوع پہ اپنے علم سے روشناب کرے۔ آج کے اس مہمان کو دعوت دینے سے پہلے میں کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ان کا تعارف کرنا ضروری سمجھتا ہوں، حالانکہ میں اس کا حقدار اور قابل نہیں، پر انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ وہ کافی جانی پہچانی نامی گرامی شخصیت ہے انڈیا میں، ان کے عمل سے اور کافی مختلف کمیونٹی کے ایونٹ کے لیے ماشاءاللہ۔ ان کا فی الحال میں ہی یو کے کا دورہ ہوا تھا، جہاں انہوں نے کافی بیانات مختلف شہروں میں کیے ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ اب میں ہمارے خصوصی مہمان کا انگلش میں تھوڑا انٹروڈکشن کروں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مفتی محمد اشفاق قاضی is an Islamic scholar, Sharia advisor and counselor, founder and director of Family First Guidance Center, dedicated to solving community problems and counseling on family, mental health, and financial matters. Head of Fatwa and Judicial Department at Juma Masjid of Bombay Trust. Over the last 20 years of experience in Islamic jurisprudence, Fiqh Usul al-Fiqh. He's a Sharia advisor to TASIS, BSc, listed Octaware Technologies, Sensage Wealth Management, and Idafa Investment. He's an executive member of Masjid One Project and expertise in Sharia compliant financial solution, including Musharaka and Mudaraba advisory, Sharia screening and compliance audits, takaful and microfinancing, inheritance, will deeds, and gift deeds. He is graduated in Islamic theology from Al-Mahadul Al-Ali Al-Islami, Hyderabad, and specialized license for Qada in bracket legal responses, Imarate Sharia, Patna. He is also postgraduate degree from King Saudi University, Riyadh. And finally, he is the trained counselor and NLP practitioner. MashaAllah, a lot of medals under his belt. So میں ابھی بنا تاخیر کرے مفتی اشفاق قاضی کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Over to you, مفتی صاحب، بسم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں ہمارے نعمان بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو جزاک اللہ کہنا چاہوں گا، اور یہ جو موضوع ہے اس کا پہلے تھوڑا سا میں ایک تمہید اور ایک بیک گراؤنڈ ہمارے پارٹیسپینٹ کو، سامعین کو اور سامعات کو سمجھانا اور سنانا چاہتا ہوں۔ تو بنیادی طور پر ازدواجی معاملات کو لے کر اور شادی کے موضوعات کو لے کر ہمارے پورے معاشرے میں، چاہے ہم ہندوستان میں ہوں، چاہے نعمان بھائی جیسی شخصیت جو یو کے میں ہوں، یا دنیا کے کسی بھی حصے میں لوگ ہوں، پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا ہے کہ ہال کی بکنگ، انوائٹ کرنے کے لیے جو دعوت نامے بنائے جاتے ہیں وہ، اور اسی طریقے سے برائڈ اینڈ گروم کے جو کپڑے ہیں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن جو ازدواجی موضوعات کے اصل
دلہا دلہن اور ان کے پورے خاندان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں سے متعلق جو کوششیں ہونی چاہیے اور ان ذمہ داریوں سے متعلق جو نظام ہونا چاہیے اس سلسلے پر ویسی کوشش نہیں ہوتی، لہٰذا ایک ضرورت محسوس کی گئی۔ پھر ہمارے یہاں جامع مسجد بمبئی میں دارالفتہ ہے، اس دارالفتہ میں جب طلاق، خلا، فسخ نکاح اور اس طرح کے مسئلے آئے تو تھوڑا سوچ کہ کیوں یہ مسئلے آ رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ جب اس کے بنیادوں پر غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ نکاح سے پہلے جو تربیت کے موضوعات ہیں ان موضوعات پر جیسے کام ہونا چاہیے، جیسے کوشش ہونی چاہیے، جیسے محنت ہونی چاہیے، ایسی محنت اور کوشش نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو لیو وتھ یور ہسبینڈ، وتھ یور وائف، ازدواجی زندگی میں کیا کیا موضوعات ہوتے ہیں، کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کے طریقے اور سلیقے کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک تقاضا اور ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ اس طرح کا ایک کورس ڈیزائن کیا جائے، لہٰذا آج کے ہمارے اس عنوان کے دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ پری میرج کاؤنسلنگ پر ہے اور دوسرا پارٹ جو ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کے اعتبار سے پوسٹ میرج، یعنی شادی سے پہلے کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور شادی کے بعد کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس چیزوں کو نکاح بریف گائیڈ، اس کو آسان بنانے اور آسان سمجھانے کے لیے ہم نے 6 سوالات جو ہے نا اس کو مرتب کیے، 6 سوالات سیٹ کیے ہیں۔ 6 questions are there۔ نمبر 1، what is نکاح؟ نکاح کیا ہے؟ نمبر 2، why نکاح؟ why we are going to marry؟ why the people are going to marry؟ لوگ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 3، when to do نکاح؟ نکاح کب کیا جانا چاہیے؟ نمبر 4، where should نکاح be done؟ نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ نمبر 5، who can you do نکاح with؟ کس کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے؟ with whom you are going to go نکاح؟ and number 6، how is نکاح done؟ نکاح کیسے ہونا چاہیے؟ what، why، when، where، who and how۔ اب یہ ایزی ہونے کے لیے کیا، کیوں، کب، کہاں، کن سے اور کیسے، صرف سوالات ذہن نشین ہو جائیں، جب کوشچنز جو ہے دماغ میں محفوظ ہو جائیں تو پھر آنسرز انسان خود بھی جو ہے اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے آنسر کو حاصل کرے۔ تو یہ ہے واٹ از نکاح۔ اب ہم اس نکاح کے سلسلے کی بات کرنے سے پہلے کچھ ڈسکلیمر بھی بتاتے ہیں۔ دس presentation is meant purely to the session and does not cover all the sharia aspect۔ تمام ابواب تو اس کے اندر لائے نہیں جا سکتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک آپ کو اور بریف دینے کے لیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے چاہے وہ شریعہ کانٹیکس میں ہو یا لیگل کانٹیکس میں ہو، آپ کو پرسنلی ایڈوائز لینا ضروری ہے آپ کے ریلیٹڈ اسکالر سے۔ اسی طرح اٹ از ناٹ نیسسری فار ایوری ون ٹو ہولڈ دا سیم اوپینین، مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ ٹائپ کا جو ہے ویبینار کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سارے موضوعات میں محنت کریں، اور الحمدللہ سب کی کوششیں بہت اچھی ہے۔ ہمارے پاس ابھی یو کے کی فرم کا، یو ایس اے میں میشیگن کی فرم کا، اسی طرح جدہ میں مودہ ایک ادارہ ہے، دبئی میں ادارہ ہے، ہمارے بنگلور میں ادارہ ہے، اور بھی جگہوں پر ادارے ہیں، اور سب کام کرتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک اوپینین سے آپ کا میرا اور میرا آپ سے اتفاق ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایک کام کی بات اگر آپ کو مل جاتی ہے، کوئی ایک کام کی بات ہمیں مل جاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیابی ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے موٹیویٹنگ ٹاکس، بیان جو مسجدوں میں ہوتا ہے، ٹریننگ کورس تھوڑے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بیسیکلی سیمینار کرتے ہیں، ورکشاپ کرتے ہیں تو اس میں اس کو تفصیل سے سمجھاتے ہیں کہ انٹریکشن ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے جو سوالات ہوں وہ بیچ میں آپ چیٹ باکس پر بھیج سکتے ہیں، تو ہماری ٹیم کے اور بھی لوگ ہیں جو وہ چیٹ باکس پر دیکھیں گے، اور کوئی سوال ہماری طرف سے ہو تو آپ بھی اس کا آنسر کریں۔ اور پھر 4th پوائنٹ ہے اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ ایوری پوائنٹ ان دس پریزنٹیشن میں اپلائی ٹو یو۔ بہت ساری امور، بہت سارا، کیونکہ پوری ایک کتاب کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر پوائنٹ آپ سے ریلیٹڈ ہو
لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر پوائنٹ آپ سے ڈسریکٹ ہو کہ آپ کے متعلق نہ ہو، تو اس لیے جو آپ کے کام کی بات ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر ہے جو اس کے ابواب کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ واٹ از نکاح، کہ نکاح کیا ہے؟ بہت دیر اس کے اوپر ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ نکاح کیا ہے، اس موضوع کو سمجھیں، کہ بہت ضروری ہے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ سمجھنا کہ نکاح کیا ہے۔ کہ عام طور پر نکاح کے سلسلے میں جو کہانیاں ہم دوسروں سے سنتے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں اصل میں ہمارے والدین، ہمارے ذمہ داران، ہمارے متعلقین ان بچوں کو سمجھائیں کہ نکاح کیا ہے، واٹ از نکاح۔ عام طور پر وہ لوگ فلموں کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے جو نکاح کی معلومات لیتے ہیں وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ان کو پتہ نہیں ہوتی۔ اس لیے نکاح کا جو ورڈ ہے، دا میننگ آف نکاح، بیسیکلی یہی بہت ساری چیزوں کو سمجھاتا ہے کہ لغت میں، لینگویج میں دا لٹرل میننگ جو ہے نکاح کے معنی جوڑنے کے ہیں، ملانے کے ہیں، ایک کو دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے۔ اور اسی طریقے سے عربی لینگویج کے شریعہ پرسپیکٹیو میں جو شریعہ میننگ ہے، نکاح و عقد یفید ملک المتعاب الانثى، کہ ایک مرد کا ایک عورت سے نکاح ہو اور اس نکاح کے صورت میں ان دونوں کو آپس میں ایک ساتھ رہنے کی گنجائش ملے، اور جسم سے اور جسمی تقاضوں سے استفادہ کرنے اور فائدہ اٹھانے کا ان کو موقع ملے۔ اور اس میں بہت اہم ہے کہ ایسا کوئی مانع، ایسا کوئی پروہیبیشن ایسا نہ ہو جو ان دونوں کو، جیسے دو سسٹرز کا آپس میں نکاح، یا دو سسٹرز ہیں جو ایک مرد سے نکاح کریں، تو یہ شریعہ کے ایلیمنٹس ہیں، شریعہ کی تفصیلات ہے جو انشاءاللہ ہم بتائیں گے آگے۔ تو یہ نکاح کے سلسلے میں میننگ ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں نکاح کیا ہے، نکاح کیا ہے، پوچھا جائے نا، ہمارا الحمدللہ ایک پورا کورس ہے، اور اس کے اندر ویڈیوز ہیں، جو ہمارا لاسٹ ایئر بلیسفل میرج کے نام سے پورا ورکشاپ ہوا تھا، تو ہمارے دوستوں نے اس کو ایڈٹ کر کے پورا مرتب کیا تاکہ اور بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے اور وہ لوگ اس کو لے سکے۔ اس میں ہم آڈینس سے پوچھتے ہیں نا عام طور پر واٹ از نکاح، واٹ از نکاح، تو لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی نکاح تو سنت ہے، سنت کے مقصد سے۔ تو اس میں ہم یہی بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، اور جو ہے اشراق پڑھنا بھی سنت ہے۔ تو ان سنتوں پر اتنا جو ہے نا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اور اتنا توجہ نہیں ہوتی ہے جتنی توجہ ہے نکاح والے سنت پر ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن اس نکاح کا جو رولنگ ہے، اس رولنگ کے اندر کبھی کبھار نکاح فرض ہو جاتا ہے، کبھی نکاح واجب ہوتا ہے، اور عام حالات میں سنت ہوتا ہے۔ رولنگ کے حساب سے ایک تو عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، اس سینس میں ہم سنت بولتے ہیں، بالکل صحیح اور درست ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے، رولنگ آف شریعہ کے اعتبار سے، سم ٹائم نکاح از فرض when a person is able to pay mahar and maintenance and they are assured that they will fall into adultery، یعنی زنا کے اندر پڑ سکتا ہے اگر وہ نکاح نہیں کرے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ یعنی وہ ایک لڑکی کی جو ہے مہر پے کر سکتا ہے اور اس کو رہنے کا انتظام کر سکتا ہے، اور دوسری طرف اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے تو اس کے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ بہت سی مرتبہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو پیار محبت ہو جاتی ہے، اور اس محبت کا آگے حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلقات بھی قائم ہونے لگتے ہیں، لیکن نکاح نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ تو یا تو آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو پورا دور کر لو، یا پھر نکاح کر لو۔ شریعت دو ہی آپشن بتاتی ہے۔ یہ درمیان کی بات ہے کہ نکاح بھی نہیں ہے اور سارے کے سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر گناہ زنا کا خوف ہے تب تو نکاح کرنا فرض ہے، اگر زنا کا خوف نہیں ہے، صرف زنا کا اندیشہ ہے، تب بھی اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر زنا کا اندیشہ بھی نہیں ہے، یا ابھی مہر اور مینٹیننس دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس صورت میں نکاح سنت ہے۔ تو یہ ایک شریعہ رولنگ ہوتی ہے بہت تفصیلی کہ نکاح کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ صرف نکاح سنت ہے، نہیں ہے، بعض صورتوں میں نکاح فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح واجب ہوتا ہے، and sometime is sunnah as a رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم practice and عمل۔ if we say sunnah that's okay, right, but commonly every time سننا نہیں ہوتی، کبھی کبھار فرض بھی ہو جاتا ہے جو میں نے سمجھا۔ تو اس کانٹیکس میں واٹ نکاح کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بھی سامعین ہیں اور جو بھی
پارٹیسپینٹ ہے انہوں نے نکاح کیا ہے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ وائی نکاح، کیوں نکاح کیا جائے؟ اس میں بھی لوگ جواب یہ دیتے ہیں کہ نکاح جو ہے نا سنت ہے۔ نکاح کی سلسلے کی نیت انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جتنا بڑا ویژن ہوگا، جتنی بڑی سوچ ہوگی، اب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی، امام غزالی، جابر ابن حیان، محمد ابن قاسم، صلاح الدین ایوبی، ہسٹری میں صاحب کو اٹھا کے دیکھیے کہ ان کے والدین نے ایک میننگ فل، ایک پرپس فل، ایک جو ہے خاص مقصد، ایک عزم کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو اللہ نے ان کی زندگیوں میں اس کے اثرات دکھائے۔ تو اس لیے انٹینشن بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اوپر بھی ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آف لائن ورکشاپ پر کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وائی نکاح، وائی آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ اور وائی آئی ایم ڈوئنگ نکاح، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ has commanded، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے نکاح کرنے کے سلسلے میں کہ بے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 3 ہے، جس کے اندر نکاح کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حکم کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ پھر السنہ آف آل دی پروفٹ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ جتنے انبیاء آئے، حدیث ہے صریح، اور ترمذی کی حدیث ہے 1080 کہ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہے، حیا، عطر، مسواک اور نکاح۔ تو نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہم نے آپ کو ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے جسم و جان کی ضرورت ہے، اللہ نے جس طرح کہا جاتا ہے کہ کھانے پینے اور سونے کی ضرورت کے بعد نوجوانی کے عمر میں سب سے اہم ترین دونوں پارٹنرز کی، عورت کی اور مرد کی ضرورت جو ہے وہ نکاح ہے۔ اسی لیے حدیث فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہاں اگر پیرنٹس بھی ہوں گے تو ان پیرنٹس کے لیے بھی یہ ہے، بہت سی مرتبہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں کوئی فیصلہ لے لیتی ہے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کے سلسلے کا، تو اس فیصلے کے بعد ہمیں اس فیصلے کے سلسلے میں مشورہ کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، کسی ایک رائے پر نہیں، مجھے تو میری بہن کے بیٹے سے ہی نکاح کرانا ہے، مجھے تو میرے بھائی کی بیٹی سے ہی نکاح کرانا ہے، مجھے تو جو ہے نا مجھے اسی سے نکاح کرانا ہے۔ تو یہ سوچ اور خیالات سے بہت سے مسئلے گڑبڑا جاتے ہیں۔ آج بچوں کی جو سوچ ہے اس سوچ سے اتفاق کرنا چاہیے۔ واللہ 3 دن پہلے مجھے ایک بچی کا میسج آیا، کیونکہ ہمارے یہاں فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر ہے، ہماری ماشاءاللہ کاؤنسلرز بھی یہاں اس مجلس میں ہیں، تو سینٹر کی مناسبت سے جو ہے نا مطلب یہ کہ ایشوز آتے رہتے۔ ایک سسٹر کا یہ سوال تھا کہ کیا خودکشی کرنا، کیا سوسائڈ کرنا جائز ہے اگر ماں باپ اس جگہ پر نکاح نہیں کرا رہے ہیں جس جگہ پر میں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کاؤنسلر سے ایڈوائز لیں۔ ابھی یہاں حرام حلال کہنے سے اس کو تو اچھی طرح پتہ ہے، اسی لیے تو وہ سوال کر رہی ہے۔ تو یہاں صرف حرام حلال کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہاں تو ان کو پورے موضوع کو سمجھانا ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بات کیجئے یا آپ کاؤنسلر سے ملیے، آپ یہاں آئیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہاں نہیں آ سکتی ہوں، میرے ماں باپ مجھے مار دیں گے، تو یا تو وہ مار دیں گے یا میں خود مر جاؤں گی۔ تو عجیب سی صورتحال ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس موضوع پر فکر کرنی چاہیے۔ بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بچوں کی کیا ضرورت ہے، کیا تقاضے ہیں، کس طرف ان کی محبت ہے، اور اگر شرعی تقاضوں کے ساتھ وہ نکاح کر رہے ہیں تو ہماری ریتی رواج، ہمارے خاندان، ہمارا معیار، ہاں کفو کی بات آگے آئے گی، کفو کا خیال رکھنا ایک دم ضروری ہے، کفو کا نظام پورا ہے، لیکن اگر اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا تماشا ہونے والا ہے تو پھر اس معاملے میں شریعت کے ضابطوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، شریعت کے اصول کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، شریعہ اسکالر سے معلومات لے کر پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھی وائی نکاح۔ اسی طریقے سے
انسان دونوں صورتوں میں کہ مینٹیننگ ویلفیئر اینڈ جسٹس کہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو پاکیزہ بنایا ہے، تو پاکیزگی کی حیثیت سے ایک نظام ہے۔ اگر انسان ایک پاکیزہ ہے تو دوسرا جو پارٹنر ہوگا اس کا وہ بھی پاکیزہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کی ایک ترتیب ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کہتے ہیں، ایک رولنگ ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، and good women are for good men and good men are for good women، ایک نظام ہے۔ اب اگر ایک آدمی خود جو ہے نیک ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی گنہگار ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی مستقل ایک رولنگ ہے، سورہ نور کی آیتوں کے بارے میں اس کی تفصیل ہے، اور یہ تفصیل دیکھ لینی چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری جنریشن پیدا ہو، ایک مضبوط عزم ہو کہ میں ایسی اولاد جو اولاد انسانیت کا بھلا کرے گی، جو نیکی اور خیر کے کام کرے گی، تو یہ مقاصد ہیں نکاح کے مقاصد کے سلسلے میں۔ دا رائٹ انٹینشن، دا کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت آف آل دی پروفٹ، یہ جسم و جان کی ضرورت، اپنی پیورٹی کو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی سہولت، اور پھر جنریشن یعنی اولاد اور نسل کا نظام۔ تو یہ چند مقاصد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وائی نکاح، ہمارا نوجوان بیٹا یا ہماری نوجوان بیٹی کے ذہن کے اندر یہ سوال اچھی طرح ڈیپ جو ہے اس کو کنونس ہونا چاہیے کہ نکاح کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس نکاح کے کیوں کیے جانے کے پیچھے وہ پورا سوچ، پورے خیالات، پورا بیک مائنڈ سیٹ ہو، تو پھر ماشاءاللہ اس کے مقاصد اور اس کی جو ہے صورتیں اور بہتر ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بلڈنگ اے سکسیسفل ریلیشن، ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی تعمیر، یعنی انسان ایک بڑی سوچ لے کر، ہمارے بچوں کے اندر فلموں میں دیکھا، دوستوں سے سنا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، ان کو ایک سوچ دی جائے، ان کو ایک بہت بڑا جو ہے نا گول سیٹ کیا جائے، ان کے ذہنوں میں ایک ویژن بتایا جائے کہ تم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنے بڑا بننا ہے، ایسی چیزوں کا کرنا ہے۔ جب ویژن ہوگا تو انسان اس ویژن کے اعتبار سے اپنے لیے کوششیں کرے گا۔ کوئی بھی آدمی ڈیزائنر ہوتا ہے، وہ کسی پروجیکٹ کی ڈیزائن کرتا ہے تو صرف ڈیزائن وہ کامیابی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس ڈیزائن پر پورا ایک ڈیٹیل کام ہوتا ہے، اور بہت لمبے عرصے تک کام ہونے کے بعد پھر اس کے نتیجے آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نکاح کے سلسلے میں کہ نکاح یہ ایک دو دن کی بات نہیں، کئی مرتبہ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد کچھ لوگ آ جاتے ہیں ایسا ہوا، تو ایسا نہیں ہے کہ 2 دن میں آپ کو جو ہے اس کے سارے نتائج آئیں گے اور 2 دن میں اس کی تفصیلات سمجھ میں آئے گی۔ لہذا اس سلسلے میں ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ نکاح کیوں کیا جا رہا ہے۔ اب تیسرا سوال کہ وین ٹو ڈو نکاح، نکاح کب کرنا چاہیے۔ ہر سوال کے جواب کے بعد ہم ایک ایکٹیویٹی رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس آن لائن ویبینار پر ایکٹیویٹی کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور ہمارے پارٹیسپینٹ بھی ڈفرینٹ ایج گروپ کے ہیں، تو یہ اور بھی آپ حضرات کو مل جائے گی، یہ بہت اہم ہے۔ کب نکاح کرنا چاہیے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں پیروں پر کھڑے ہو جائیں تب نکاح کرے، گھر اپنا بنا لیں تب نکاح کیا جائے، لڑکی جو ہے نا وہ سب کچھ گھریلو چیزیں سیکھ جائے تب نکاح کریں۔ میرے پاس تو سب جاتے ہیں تو میں تو فوراً لڑکے کو کھڑا کرتا ہوں کہ کھڑا رہو کھڑا رہو، تو وہ کھڑا رہنے کہ اچھا خاصا پیر پہ کھڑا ہے، پھر اور کیا کھڑے ہونے کی بات ہے، تو پیر پہ خود ہی کھڑا ہے۔ تو یہ کیسے، کس کانٹیکس میں آپ بتا رہے ہیں کہ پیروں پر کھڑے ہونے والی بات، تو یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے ہمارے اس میں۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیت اتنی عجیب و غریب اور اتنی زبردست ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فرمایا کہ اگر تم اس لیے نکاح نہیں کر رہے ہو کہ تم ابھی فقیر ہو اور نکاح کی ضرورت ہے لیکن تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، اگر تم فقیر ہو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو مالدار بنا دیں گے۔ اور آپ نوجوانوں کو تو میں کہتا ہوں کہ جائیں پوچھیں جو نکاح کرنے والے ہیں صحیح طریقے سے، کہ جب وہ نکاح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، آنے والی اپنی مقدر کی روزی خود لے کر آتی ہے، ہم کسی کو کھلاتے اور پلاتے نہیں ہیں۔ لہذا یہ بہت اہم بات ہے کہ نکاح کب کرنا چاہیے،
یہ بہت غلط سوچ اور تصورات ہمارے معاشرے میں ہیں۔ جب بھی انسان اپنے طرف میلان حاصل کر لے، دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں دیری مت کرو، اس میں سے ایک ہے والایم، جب بچی جو نکاح کے قابل ہو جائے اور اس کے لیے اس کے لیول کا لڑکا مل جائے، کفو مل جائے، کمپیبلٹی کا جو ہے بندہ مل جائے تو اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ تو یہ نکاح کے سلسلے میں بہت دیری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے پیرنٹس کہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، ہماری بچی نے بہت پڑھا ہے تو اس کے پڑھائی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، یہ سوال بہت چلتا ہے کہ جب لڑکی پڑھ لیتی ہے تو اس کے اسٹینڈرڈ کا لڑکا نہیں ملتا ہے، لیکن لڑکا پڑھنے کے بعد اس کو ہر اسٹینڈرڈ کی لڑکی چلتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لیکن ہاؤس وائف لے کر آیا، ایس ایس سی پڑھی ہوئی، ایچ ایس سی پڑھی ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان بیلنس سسٹم ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے۔ لڑکے پڑھتے نہیں، وہ بھی غلطی ہے، تو یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ضرور پڑھنا ہی چاہیے، پڑھنے کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن اگر لڑکی نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر ہے، اگر وہ انجینئر ہے، اگر وہ بہت پی ایچ ڈی ہے تو اس کا ہسبینڈ بھی ویسا ہونا چاہیے، اور مل جائے ویسا جوڑا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اگر نہیں ملتا ہے تو کیا ہم کو پھر جو ہے سٹاپ کر لینا چاہیے یا کچھ اس کے سلسلے کی کوششیں مزید کرنی چاہیے؟ یہ بہت اہم ہے کہ تعلیمات کے بنیاد پر نکاح کو مرتب رکھنا یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ دوسری اسی طریقے سے نکاح کس دن ہونا چاہیے؟ شریعت میں ایسا کوئی دن متعین نہیں ہے، کوئی مہینہ متعین نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں کرو، سفر کے مہینے میں کرو، سفر میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، لوگ اس طرح کا کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں نکاح نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے بھائی، رمضان میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ افطار میں آپ کھجور کھلا دو، وہی ولیمہ ہو جائے گا۔ تو ہم کو تو شور کرنا ہے نا، ہم کو تو جو ہے ہنگامے کرنا، ہم کو تو بہت زیادہ مہندی، ہلدی اور پتہ نہیں کتنے قسم کے رسم کرنا ہے، تو اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ جمعہ کے دن نکاح کرنا سنت ہے، پھر جمعہ کے دن بھی جو ہے عصر کے بعد نکاح کرنے کے سلسلے میں استحباب لکھا ہے، مستحب، یعنی بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد نکاح کیا جائے، تو یہ استحباب کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ شوال میں ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکانت عائشۃ تستحب ان تدخل نساءها فی شوال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند کرتی تھی کہ شوال میں نکاح ہو، اور اس کے لیے بھی ایک جو نظام ہے اس نظام کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے انسان اپنے دنیوی تقاضوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو غالباً یہ ایک صورت ہوگی۔ بہرحال یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استحباب کے سلسلے کی بات شوال کے مہینے میں ہے۔ اب میں نے جیسا بتایا کہ سفر میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، کہ سفر کو برا سمجھا جائے پرندوں کو اڑانے کے سلسلے میں کہ دائیں گیا تو صحیح، بائیں گیا تو غلط۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو شگون لینا اور لوگوں سے پوچھنا، ہمارے پاس بھی کچھ اس سل میل میں نہیں ہے، لیکن لوگ بھیجتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے اور یہ ڈیٹ ہے، کیا یہ ڈیٹ ان کے نکاح کی صحیح ہے؟ تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے، بہت اچھی ہے، کیا پرابلم ہے اس میں؟ بلکہ نکاح کے ڈیٹ کے سلسلے میں لڑکی کے جو منتھلی سائیکل ہے اس کے سلسلے کی کوشش ہونی چاہیے، منتھلی سائیکل کیا ہے، اسی طرح لڑکے کی اویلیبلٹی کیا ہے، اس کا سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کی طرف زیادہ توجہ کی جاتی ہے، جو بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو ریزن ہے نکاح کو ڈیلے کرنے کے اعتبار سے کہ ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہے، اپنا خود کا مکان نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں شریعت میں نہیں ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں نے جیسے حدیث بتائی، میں نے جو قرآن کریم کی آیت بتلائی کہ اگر انسان کمزور ہے، فائنینشلی کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائنینشلی مضبوط کر دیں گے۔ اور ہم دیکھیں معاشرے میں کہ کتنے لوگ جو نکاح سے پہلے کچھ نہیں کرتے تھے، ماشاءاللہ نکاح ہو جانے کے بعد اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ تو یہ شریعت میں، ہاں ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا اٹھا کر لڑکی کو لے آیا،
کوشش کرنا، تدبیریں اختیار کرنا، اس کے گھر کے نظام کو دیکھنا. لیکن اپنا ذاتی مکان، اب جو لوگ لندن میں ہیں ان کے لیے بھی ذاتی مکان بڑا مشکل معاملہ ہے، اور جو لوگ بامبے میں ان کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے. بامبے اور لندن جو ہے نا وہ فائنینشیل ہب ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں گھروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ اگر اسی پر ڈیپینڈ رہیں 30 سال 35 سال 40 سال نکاح نہیں ہو رہا ہے، اور جب نکاح کرنے جاتے ہیں، جب گھر ہو گیا اس وقت پتہ چلا کہ بھائی عمر اتنی ہو گئی کہ اب نکاح کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. تو ایسا نہیں ہے. اوننگ اے ہاؤس، اوننگ اے ہوم، اٹس ناٹ نیسیسری. ہاں کوشش کرنا یا والدین نے اس کا نظام بنانا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ بیس نہیں ہے. جب رشتے کی بات آتی ہے نا تو ہمارے یہاں کوکن میں پورگیزا گھر بھی رہے کہ نہ ہے ایسا ہی چاہتا تھا. تو یہ کہ بھائی گھر ہے کہ نہیں ہے، اور جو ہے نا کماتا کتنا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. دوسری چیزیں امپورٹنٹ ہونی چاہیے کہ فکری طور پر کیسا ہے، سائیکولوجیکل کیسا ہے، اور شریعہ بیس اس کا کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو اہم چیزیں ہیں اس کو غیر اہم قرار دیا جاتا ہے، اور جو غیر اہم چیزیں ہیں اس کی اہمیت دی جاتی ہے. یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے. اچھا، نکاح کو ڈیلے کرنے میں پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر برائیوں کی جو خباثتیں ہیں. ہم دیکھیں شہروں کے تمام شہروں کا یہ حال ہے کہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی یا تو ہے نہیں، یا ہے تو اس کو شریعت کے ضابطے پر، شریعت کے روح کے مطابق صحیح اور درست نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے اب جب ایک عمر ہو جاتی ہے، لڑکی 18 20 22 سال کی ہے، لڑکا جو ہے اس عمر کا ہے، تو وہ کمپیبلٹی ہو جاتی ہے. اب وہ 30 سال کی ہو گئی، یہ 35 سال کے ہو گئے. ان کے دوست، ان کے مائنڈ سیٹ، انہوں نے پروجیکٹ پہ کام کیا، ایکسپیرینس، یہ وہ بہت ساری چیزیں جب آ جانے کے بعد پھر دونوں کے انڈرسٹینڈنگ میں مشکل پیدا ہوتی ہے. پہلے وقت میں ہو جاتا ہے. میں بہت سارے نکاح کو جانتا ہوں کہ ایک وقت میں ہو گیا. اب ٹھیک ہے، سیدھی سمپل سی لڑکی سے شادی ہو گئی، یہ جو ہے بڑے بڑے اسکالر بن گئے، بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئے، اور بمبئی سے لے کر جو ہے کینیڈا چلے گئے، اور ساؤتھ افریقہ چلے گئے، یو کے چلے گئے. اب بیوی بیچاری وہی سیدھی سادی، لیکن گھر چل گئے. اور ایک صاحب ایسے ہیں جو نہیں، میں اپنی تعلیم کے حساب سے، اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے کروں گا، کرتے کرتے 35 سال کی عمر ہوئی. جب کی تو وہ بھی پڑھی لکھی تھی، لیکن دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے سال 2 سال میں واپس پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کی پریگننسی کی بھی ڈیفیکلٹیز پیدا ہوتی ہے. جب بچی کم عمر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیقی نظام کے اعتبار سے جیسے وہ بلوغت کو پہنچتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا حیض کا نظام شروع ہوتا ہے، تو شروع ہوتے ہی بھی جو سارے نظام مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور پھر وہ وقت بڑھتا چلا جائے، تو آج کل تو بہت کامنلی، اور میں اپنی کاؤنسلر سے، جو لیڈی کاؤنسلرز ہیں، ان سے اسپیشلی کہتا ہوں کہ ہماری سسٹرز کو کنیکٹ کریں. وائٹ ڈسچارج اور الگ الگ قسم کی جو ہے اس طرح کے مسائل وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ او سی ڈی کا شکار ہوتی ہے، مینٹل ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. تو صحیح وقت پر نکاح ہونے سے یہ ساری چیزوں سے بھی انسان بچا رہتا ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں. ویئر شوڈ نکاح بی ڈن، نکاح کہاں ہونا چاہیے، کہ چیٹ باکس میں لکھا جائے، چیٹ باکس میں کہ نکاح کہاں ہونا چاہیے. میں بھی لکھ دیتا ہوں اور آپ لوگ بھی لکھیے، نکاح کہاں ہونا چاہیے. سوٹیبل ٹو بوتھ برائڈ اینڈ گروم. گڈ، دانش نے لکھا ہے. مسجد میں ہونا بہتر ہوگا، اخلاق صاحب لکھ رہے ہیں. ام محمد نے لکھا ہے مسجد میں ہونا چاہیے. سمینہ لکھ رہے ہیں مسجد میں ہونا چاہیے. لڑکی کے گھر میں کمفرٹیبل مسجد اور نیئر بائی. ٹھیک ہے. تو ہماری بعض بہنوں کا سعدیہ نے بھی لکھا ہے کہ مسجد میں ہونا چاہیے، تو وہ گھر میں، لڑکی کے گھر میں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نکاح جو ہے، نکاح یہ صرف ہسبینڈ وائف ریلیشن کو الاؤ کرنے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب صرف یہ نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک عبادت ہے. نکاح ایک عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طریقے سے نکاح ایک عبادت ہے. اور حدیث ہے اجعلوہا فی المساجد، اعلنوا بالنکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مسجد میں کرو، مسجد میں نکاح کیا جائے. یہ حدیث مبارکہ ہے. لہذا
اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح جو ہے مسجد میں ہو. بہت سارے ہمارے دوست، بہت سارے ہمارے جاننے والے بھی نکاح ہال میں کرتے ہیں. تو نکاح ایکچولی سمجھنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور نیکی مسجد میں جس حدیث کا سلسلہ ہے تو اس کو مسجد میں ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں دیتے ہیں. تو لڑکی کے گھر میں ہونا وہاں بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. نکاح جب مسجد میں ہوگا تو جاننے والے بھی، غیر جاننے والے بھی، اجنبی بھی، سارے کے سارے جو ہے نا وہ نکاح میں ہوں گے. تو نکاح کے سلسلے میں جو حدیث ہے وہ ہے مسجد کے. نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں ہونا چاہیے، اور اس کی بہت برکتیں ہیں. لہذا وہ لوگ جو نکاح کے سلسلے میں کہ وہ ہال میں نکاح کرتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے، ان سے میری درخواست ہے. ہال پہلے زمانے میں تو تھے نہیں، تو اس لیے مسجد میں نکاح ہو، مسجد میں چھوارے تقسیم کیے جائیں، اور اپنے لمیٹڈ ضرورتوں کے اعتبار سے اس کے اندر نظام مرتب کیا جانا چاہیے. تو بہرحال نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہونا چاہیے، اور مسجد میں ہونے کے سلسلے کی جو کوششیں، جو فکریں ہیں، اس کے بارے میں نظام بنانی چاہیے. اسی طریقے سے who can you do نکاح with، نکاح کس سے کرنا چاہیے. اب ایک اس مجلس میں پوری باتیں تو نہیں سمجھائی جا سکتی، میں بیسک بنیاد سمجھاتا ہوں کہ شریعت نے کفو کا نظام بنایا. کفو کمپیبلٹیز کو کہا جاتا ہے کہ خاندانوں کا نظام. اب یہ اوپر نیچے کا خاندان نہیں، لیکن لوگوں کے کھانے کا، رہنے کا، زندگی گزارنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. تو اس انداز کے تحت دونوں کی انڈرسٹینڈنگ. اب ہمارے یہاں کوکن میں کاتوڑی ہوتے، کاتوڑی بالکل جو ہے جنگلوں میں رہنے والے. اب کاتوڑی سے کسی نے نکاح کی خواہش ظاہر کی، ان کے طرز رہائش الگ ہے، ان کے رہنے کا انداز الگ ہے، ان کے رہنے کے طریقے الگ ہیں. تو اس کی وجہ سے آدمی کی پھر ازدواجی زندگی سیٹ نہیں ہو پاتی ہے. لہذا کفو کا جو نظام شریعت نے رکھا ہے یہ بہت ضروری ہے. اب سلیکشن کس بنیاد پر ہونے چاہیے؟ دیکھا جاتا ہے نا، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ پیسہ ہے کہ نہیں ہے، گھر ہے کہ نہیں ہے، اور کیا پڑھا ہے، کیا اس کا انکم ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہ چیزیں زیادہ اہم نہیں ہیں. سب سے اہم چیز ہے دینداری. دین ہے کہ نہیں، شریعت کی نالج نہیں. اچھا، یہاں ایک کریکشن بھی میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سارے یہاں پارٹیسپینٹ ہیں ماشاءاللہ، داڑھی ہے ان کی. تو یہ بھی ایک نا ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ٹوپی اور یہ داڑھی دینداری ہے. تو یہ ٹوپی اور صرف، میرا لفظ اچھے سے سمجھیے گا، اونلی دا کیپ اینڈ دا بیئرڈ، صرف ٹوپی اور داڑھی دینداری نہیں ہے. یہ دین کے اظہار کا ایک سبب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رسول کی پیاری سنت ہے. لیکن صرف یہ بنیاد نہیں ہے. اب ایک آدمی ٹوپی پہنا ہے، داڑھی رکھا ہے، اور وہ کاروبار غلط کرتا ہے، انٹرسٹ بیسڈ ڈیلنگ میں انوالو ہے، یا وہ حرام بزنس کے اندر انوالو ہے، تو آپ کہیں گے ہم نے تو دینداری دیکھی تھی. ہمارے پاس سوال آتے ہیں، ہم نے تو دیندار دیکھا تھا. میں نے کہا اچھا بھائی کیا دینداری دیکھی تھی؟ کہا کہ ماشاءاللہ ان کے ابا بہت داڑھی والے تھے. میں نے کہا اچھا یہی دینداری؟ یہ تو دین کے مظہر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. لیکن دین جو ہے ایمانیات، عبادات، ایمانیات میں عقیدے آتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے. اگر ایک آدمی بہت اچھی ماشاءاللہ جو ہے بیئرڈ رکھتا ہے، اور جو ہے پورا سنت کے مطابق عمامہ بھی پہنتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن اس کے عقیدے کے اندر گڑبڑ ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نعوذ باللہ نبی آئے ہیں، جیسے قادیانیوں کا عقیدہ ہے، تو کیا وہ دیندار کہلائیں گے؟ بالکل نہیں. اسی طریقے سے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات کا باب ہے. اسی طریقے سے معاشرت، سوشل رسپانسبلٹی، ماں باپ کے ساتھ حقوق. ایک بہت دیندار آدمی ہے اور والدین کے ساتھ زیادتی کی ہے، والدین کی ملکیت کو لے کر ان کو گھر سے باہر کر دیا. یہ ریئل سٹوریز ہے بمبئی کی جو میں سنا رہا ہوں. تو یہ دینداری نہیں ہے. معاملہ، ڈیلنگ، کاروبار کیسے کر رہا ہے، جاب کیسے کر رہا ہے، 2 نمبر کے کام ہے، غلط کام ہے، جھوٹ کا کام ہے، چوری کا کام ہے، دغا کا کام ہے، تو یہ دینداری کے خلاف ہے. اسی طریقے سے اخلاقیات، ایتھکس کیا ہے، ایتھکس کیا ہے، اخلاق کیسے ہیں. تو یہ سارے شعبے دینداری کے ہیں، اور ان دینداری کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرنا چاہیے. اب یہ حدیث میں بعض راوی یہ ذکر کرتے ہیں کہ سوال کرنے والا فرد مرد تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے: لی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے، لی حسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے، لی جمالہا، اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، لی دینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا پھر ایک مرتبہ کہ چیٹ باکس میں لکھیں کہ آپ کے معاشرے میں سب سے زیادہ کس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے۔ دانش بھائی نے لکھ لیا ہے کہ بیوٹی، تو بیوٹی اینڈ ویلتھ، رانیہ نے لکھا ہے بیوٹی اینڈ ویلتھ۔ تو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر توجہ دی جاتی ہے؟ عائشہ نے لکھا ہے خوبصورت، ہاں ایک بہن نے لکھا ہے، سعادات نے لکھا ہے سیرت، سیرت دیکھی جائے، دیٹس مین دینداری، اور یسیرا واڈکر نے لکھا ہے ویلتھ، اسی طریقے سے ساتھیہ نے لکھا ہے بیوٹیفل۔ تو ظاہر ہے کہ تقریباً اگر ہم ایک پرسنٹیج نکالیں تو ایک بڑا پرسنٹیج جو ہے نا وہ بیوٹیفل کو دیکھا جاتا ہے، وہ فوکس کرتا ہے خوبصورتی کا، چہرے کی خوبصورتی۔ بہت اچھی بات ہے، برا نہیں ہے، حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن جس طرح چہرے کی خوبصورتی دیکھیں ایسے ہی دل کی خوبصورتی بھی دیکھنا ہے۔ وہ دل کی خوبصورتی کے لفظ تھا سیرت، صورت اور سیرت، صورت اور سیرت یہ دونوں جب ہو تو اس میں بات زبردست ہوتی ہے، اور سیرت دین سے بنتی ہے۔ سیرت یعنی دین، کہ دین کیسا ہے، نماز کی پابند۔ اچھا اب ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جیسے ہی پوچھتے ہیں نا، جب داڑھی والے کو پوچھنے کے پورگی کیسی ہے، آپ ذکر اچارتا پورگی کیسی ہے، تو اٹھتے ہی جواب ایسا ہوتا ہے تہجد گزار ہے۔ میں بولا یا اللہ، ہم نے تو 5 ٹائم نماز کا پوچھا تو یہ تو تہجد گزار ہے۔ اب وہ تہجد گزار بچی جب گھر پہنچتی ہے دوسرے دن تو پھر جو ہے نا فرض نماز کے بھی اس کے مطلب معاملات صحیح نہیں ہیں۔ تو ایسی بات، اس میں ایک بہت اہم بات جو آپ سب کے لیے، کہ جب شادی کے سلسلے میں کوئی کسی سے رائے لے تو ان کو صحیح رائے دینی چاہیے، وہ رائے دینی چاہیے جو حق بجانب ہو، جو انصاف پر ہو، جو شریعت کے صحیح تقاضوں پر ہو، جو شریعت کے صحیح ضابطوں پر ہو۔ یعنی ایسے ہی نہیں بہت اچھی ایسا نہیں ہے، جو صحیح صورتحال ہے اس سے واقف کرانا ضروری ہے۔ تو دین بہت اہم بنیاد ہے، مال، خاندان، خوبصورتی یہ بھی ہے، لیکن فرسٹ پریفرنس دین ہوگا، دین کو دیکھا جائے گا تو ساری چیزیں اور بھی بہتر ہوگی، لہذا اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شادی کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر جو اور برائیاں ہیں، جو اور بے توجہی ہیں، جو اور خرابیاں ہیں، یعنی خصوصاً نوجوانوں کے موضوع کو لے کر جو تکلیفیں ہیں، اس تکلیفوں میں ایک بات نوجوانوں سے اور ینگ جنریشن سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اپنے بڑوں کے پاس جا کر بیٹھیں کہ میرا یہ سلیکشن ہے، آپ میرے اس سلیکشن پہ کیا رائے دیتے ہیں، اور ایک دم سٹارٹ میں شروع میں ہی جائیں۔ ایک ٹائم کے بعد جب انگیجمنٹ، جب انڈرسٹینڈنگ، جب بہت ملنا جلنا، جب گھومنا پھرنا، جب کھانا پینا، جو خیر شرعی ہے، یہ سارا کے سارا ہونے کے بعد پھر پوچھتے ہیں، وہ تو خالی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، وہ تو پوچھنا نہیں ہوتا ہے۔ تو فارمیلٹی کے لیے نہیں بلکہ تجربے کار لوگوں تجربے سے فائدہ اٹھانے کے سینس میں اس کی کوشش کی جائے۔ لہذا بہت اہم ہے کفو کا ذکر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا، یہ حدیث میں نے ایک نقل کی ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک کیس ہے، اس کے اندر یہ پتہ چلا کہ دونوں دیندار ہیں، لیکن دونوں کی دینداری کا ڈیفینیشن الگ ہے، ان کے دینداری کا ڈیفینیشن الگ ہے، ان کے دینداری کا ڈیفینیشن الگ ہے۔ ہم لوگوں نے، ہمارے یہاں میٹریمونیل سروس بھی ہے، تو شروع میں میٹریمونیل سروس میں ہماری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مطلب یہ کہ جماعتوں کو ذکر نہیں کریں گے، بھائی یہ جماعتیں کہ بھئی یہ فلانی جماعت کے ہیں، یہ فلانی جماعت کے ہیں، یہ فلانی جماعت کے، تو یہ ساری تفصیلات نہیں لکھیں گے۔ تو لوگ پہلا ہی سوال یہ کرتے ہیں خطری جماعت کے ہیں، کوکنی ہیں، دیوبندی ہیں، سنی ہیں، سلفی ہیں، اور جو ہے وہابی ہیں، پتہ نہیں کیا 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 اس طرح سوالات۔ تو یہ ساری موضوعات میں ہم بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ کفو کا تعلق جو ہے وہ ایموشنل، مینٹل، فزیکل اور اسپرچول انڈرسٹینڈنگ کیسی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دین کا بھی تعارف، میں بھی دیندار ہوں، وہ بھی دیندار ہے، لیکن اس کے دین کی سوچ اور سمجھ اور خیالات، اس لیے ہم لوگوں نے ایک کیبن ایسا بھی بنایا ہمارے اپنے فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کے اندر، جو پورا کے پورا مطلب 2 سائڈ سے جو ہے وہ مرر
اور کانچ کا بنا ہوا ہے، تو وہاں دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں کہ دیکھو میرے نماز کا طریقہ یہ ہے، میرے سوچ اور خیالات یہ ہیں۔ ورنہ 2 مہینے 4 مہینے نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ نپتا نہیں ہے اور اب ہم معاملے کو ختم کرنا ہے۔ تو کفو بہت امپورٹنٹ ہے، کفو بہت اہم ہے اور اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ریلیشنز، کچھ نکاح حرام، جائز نہیں۔ ہم جانتے ہیں بلڈ ریلیشنز، قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، پوری تفصیل سے قرآن نے ذکر کر دیا ہے کہ ماں سے، بیٹی سے، بہن سے، یہ بلڈ ریلیشن جو ہیں ان میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ مارائٹل ریلیشن شپ جو ہوتی ہے ان لاس کے تھرو، کہ وائف کی ماں سے، وائف کی بہن سے، اور یہ جو پوری تفصیلات ہیں وہ بھی نکاح میں گنجائش نہیں ہے۔ عام طور پر یہ دو چیزیں تو بہت کلیئر ہوتی ہے، لیکن جو تیسرا پوائنٹ ہے فوسٹر ریلیشن، رضائی، یعنی ایک ماں نے جس نے اپنی بیٹی کو دودھ پلایا، اس نے اس لڑکے کو بھی دودھ پلایا جس لڑکے سے بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، تو یہ نکاح حرام ہے۔ بعض صورتوں میں دارالفتہ کے اندر فتویٰ آتا ہے، 5 سال کے بعد پتہ چلا ارے میں نے تو اپنی سانس کا دودھ پیا تھا جب ہماری امی حج پر چلی گئی تھی، یا ہماری امی بیمار ہو گئی تھی، یا ہماری امی کا انتقال ہو گیا تھا، تو ابھی کیا کریں؟ بھائی یہ نکاح حرام ہے، واپس نکاح رشتے کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو یہ ضرورت ہے کہ پہلے اس کی معلومات لے لی جائے، پہلے اس سلسلے کا نالج لیا جائے، پہلے اس سلسلے کی تفصیل معلوم کی جائے۔ تو یہ ساری تفصیلات نکاح سے پہلے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ڈیفرنٹ ریلیجن، آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے بہت بڑی مصیبت اور مشکل ہے کہ ہماری لڑکیاں، ہمارے بچے اپنی ازدواجی معاملات کے فیصلے کر لیتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نکاح کی گنجائش ہی نہیں کسی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن۔ قرآن کا صاف سودہ اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ ہے کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سیم جینڈرز آج کل بڑا ایک ہنگامہ ہے، اور لڑکا لڑکے سے نکاح کر رہا ہے، لڑکی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے۔ وہ رہ لیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن اس گناہ کو شریعت کا دائرہ دے دیا جائے، اس گناہ کو شرعی طور پر حلال کیا جائے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھے، ایک انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور وہ توبہ کرتا ہے۔ 100 قتل کرنے والے قاتل کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف کرتے ہیں، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اور سمجھے یہ تو حلال ہے، یہ تو نیچرل ہے، تو انسانی فطرت کے تقاضے پر ہے، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ٹو سسٹر ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ نیز ایٹ دا سیم ٹائم، دو بہنوں کو، چاچی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں، یعنی جس کے ڈبل دو 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 زوجات ہو۔ عام طور پر یہ بہت ہمارے معاشرے کے اندر مشکل معاملہ ہے کہ 2 بیویاں ہوں، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو 2 حقیقی بہنوں کو، چاچی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ماں اور ماں کی بیٹی کو نکاح میں رکھنے کی گنجائش نہیں۔ تو یہ اس کی پوری تفصیلات ہے، فقہ کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ آخری چیپٹر ہے ہاؤ از نکاح ڈن، نکاح کیسے ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا میں اس کو بریف ذکر کرتا ہوں، یہ بہت تفصیلی ہے کہ مہر ہونا چاہیے، ولی ہونا چاہیے، 2 گواہ ہونے چاہیے، ایجاب اور قبول ہونا چاہیے۔ ابھی 8 دن پہلے ہمارے پاس ایک فتویٰ آیا کہ نکاح ہوا، آن لائن نکاح تھا، لیکن وکالت کے جو مسائل ہیں وہ پورے کیے نہیں گئے، تو اب وہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو شریعہ پرسپیکٹیو میں جب اس کا پورا نظام دیکھا گیا تو آل دی مفتیز، حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، آل دی مفتیز، سب کے فیصلے میں یہی ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوا، وہ نکاح درست نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ نکاح کے شرائط کیا ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، 60-65 سال کی عمر، مسجد کے ہاؤس کے پاس میں نے میری بیوی کا مہر نہیں دیا۔ یہ عمر میں پوچھے نکاح کب ہوا تھا؟ بولے 20 سال کی عمر میں۔ ابھی کتنی عمر ہے؟ 65 سال۔ 45 سال ہو گئے ابھی تک مہر نہیں دیا۔ بولے مہر نہیں دیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی دے دو۔ بولے کیا معلوم مہر کتنی تھی وہ بھی نہیں معلوم۔ میں نے کہا اچھا نکاح نامہ ہے اس کے اندر لکھی
بھی ہوگی، بولے نکاح نامہ بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پھٹ گیا، کیا ہو گیا، گم ہو گیا، وہ بھی نہیں معلوم۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ مہر مثل یعنی آج کل اس طرح کے معاشرے میں اس خاتون کی مہر کیا ہو سکتی ہے، وہ مہر دے دیں۔ تو اتنی لمبی زندگی گزر گئی اور مہر ہی نہیں دی، مہر کا ذکر نہیں ہوا۔ بغیر مہر کے جو نکاح کیا جاتا حدیث میں ہے تو وہ نکاح زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے۔ لہذا ایجاب اور قبول، اور ایجاب اور قبول کا ایک مجلس میں ہونا کہ لڑکے کی باپ کا کہنا کہ میں نے اپنی بیٹی تم کو دی اور لڑکے نے کہنا کہ ہاں میں نے قبول کی، یہ ایک مجلس میں ہونا۔ تو میں نے آپ کو جیسے شروع میں ذکر کیا کہ ان سب مسائل کی تفصیلات تو یہاں آ نہیں سکتی ہے، ایجاب کیسے ہو، قبول کیسے ہو، ولی کسے کہتے ہیں، وکیل کسے کہتے ہیں۔ ولی جو ڈائریکٹ ذمہ دار ہوتا ہے، جو رسپانسبل پرسن ہوتا ہے، یعنی لڑکی کا باپ، اگر باپ نہیں ہے تو لڑکی کا بھائی یا چچا یا دادا، ایسا پورا اس کا نظام ہے۔ تو اگر ولی نہ ہو تو ولی کسی کو وکیل بناتا ہے۔ کئی مرتبہ ولی ہوتے ہوئے وکیل کو آگے کر دیا جاتا ہے، یا ولی بھی رکھا جاتا ہے، وکیل بھی رکھا جاتا ہے، ایسی ضرورت نہیں ہے، مین ولی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دو گواہ، پھر دو گواہ کے بارے میں سوال آتا ہے کہ دو گواہ لڑکی کے ہونے چاہیے، لڑکے کے ہونے چاہیے۔ ابھی میں یہاں سوال کروں تو اس میں 2-3 منٹ چلے جائیں گے کہ گواہ کس طرف سے ہونے چاہیے۔ پھر بھی لکھ لیجیے آپ کہ گواہ لڑکی کی طرف سے ہونا چاہیے، لڑکے کی طرف سے۔ چیٹ باکس میں لکھیے کہ گواہ کہاں سے ہونے چاہیے۔ اور رانیہ نے لکھا ہے بوتھ سائڈ، جی۔ اور گواہ لڑکی کی طرف سے ہونا چاہیے، لڑکے محرم ہونے چاہیے، لڑکی کی محرم ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ بہن نے ماشاءاللہ اور ڈیٹیل میں جواب دیا ہے۔ نو اسپیسیفکس، وٹنس کا نیچر دیکھا جانا چاہیے۔ عرشی ویری گڈ۔ دانش بوتھ سائڈ، سب جوابات غلط ہیں، سب جوابات غلط ہیں۔ کین بی اینی مسلم، یس۔ تو یہ شبیر صاحب نے لکھا ہے، ایم ایس شبیر نے، کین بی اینی مسلم۔ تو گواہ کے لیے جو عام حالات میں کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، گواہ لڑکے یا لڑکی کی طرف سے نہیں ہے۔ گواہ جو ہے مجلس عقد نکاح، یعنی جو نکاح کی مجلس ہے، جو نکاح کی سٹنگ ارینجمنٹ ہے، جو گیدرنگ ہے، اس گیدرنگ کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، گواہ ہوتا ہے۔ لہذا گواہ کا تعلق لڑکے والوں یا لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ لڑکے کی طرف سے ایک گواہ، لڑکی کی طرف سے ایک گواہ، لیکن ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ اب وہ لڑکے کی طرف سے جو گواہ ہے وہ تو گاؤں میں رہتے ہیں، وہ راجستھان میں رہتے ہیں، وہ دلی میں رہتے ہیں، وہ مجلس عقد نکاح میں یعنی گیدرنگ میں ہے ہی نہیں، لیکن ان کا نام ہے نہیں۔ We are respecting so much. That's why we have to keep his name. Oh no man, the name, the person should be in the gathering. تو وہ اس کا وہاں مجلس عقد نکاح میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اس لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا، دونوں کانوں سے سننے والا ہو۔ اب آپ نے جو ہے نا اندھے اور بہرے کو نکاح کا گواہ بنا دیا، تو وہ بیچارے اللہ کے پیارے بندے مجلس عقد نکاح میں بیٹھ گئے۔ 3 دن کے بعد پوچھا کہ بھائی گواہی دیجیے، بولے یار مجھے پتہ ہی نہیں کیا تھا۔ ہاں، لیکن اندھے اور بہرے کو مجلس عقد نکاح سے انفارم کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، اگر اس طریقے کو اپلائی کیا گیا تو وہ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، سمری یہ ہے کہ مجلس عقد نکاح پر گواہ بنایا جانا چاہیے، اور اسی پر جو ہے اسی مجلس کے وہ وٹنس ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو، چاہے وہ دونوں طرف سے نہ ہو، کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہو، مسجد کی طرف سے ہو، امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، وہ تو وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کا جو گواہ کے جو شرائط ہے، عاقل، بالغ، ایماندار، جو گواہی کے حق سے محروم کرنے والے جو اسباب ہیں، ان میں سے کوئی سبب ان کا نہ پایا جاتا ہو۔ یہ چند چیزیں ہیں، تو یہ بھی چیزیں تفصیل سے معلوم کرنی چاہیے اور اس کی طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ جو نکاح کے سلسلے کی جو شرائط ہیں، میری یہ درخواست ہے جتنے یہاں پارٹیسپینٹ ہیں ان سب سے میری درخواست ہے کہ کچھ کتابیں، کچھ انفارمیشن، کچھ گروپ، کچھ ڈسکشن، کچھ کورسز ضرور کر لیں نکاح سے پہلے۔ بہت ضروری ہے چیزوں کو سمجھنے سمجھانے میں اور ان کے مسئلوں کو واضح کرنے میں بہت کمی رہتی آتی ہے اس بارے میں۔ کپڑوں کی کوشش، دیگر چیزوں کی کوشش بہت ہوتی ہے، لیکن نکاح کے سلسلے کی معلومات نہیں ہوتی۔ اب
مہر کے سلسلے میں جب ذکر آتا ہے نا تو ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ مہر فاطمی. مہر فاطمی کتنی ہے؟ میں نے اس میں لکھی ہے کہ 131 تولہ، 131 تولہ اور 3 ماشا، یعنی تقریباً 1600 گرام سلور. یہ مہر فاطمی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مہر کیا ہونی چاہیے، مہر کا پورا ایک چیپٹر ہے. مہر، کچھ سوالات بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ چیٹ باکس میں مہر کے بارے میں. تو مہر لڑکی یا لڑکی کے خاندان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے، لڑکی کے ماں کا کتنا مہر تھا، لڑکی کی خالہ کا کتنا مہر تھا، لڑکی کی مومانی کا کتنا مہر تھا، چاچی کا کتنا مہر تھا، تو اس طرح لڑکی کے خاندان کی بنیاد پر مہر طے ہوتی ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی تو مہر بہت زیادہ رکھی جاتی ہے جیسے عربوں کے یہاں، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ بہت مالدار ہے لیکن 786 مہر. اور کیا بھائی ولیمہ کہاں ہو رہا ہے؟ تو بہت بڑے جو ہے نا کلب میں ہو رہا ہے اور کروڑوں روپے ادھر خرچ ہو رہے ہیں، اور لڑکی کا مہر بہت بیسک رکھا گیا. تو ایسا نہیں ہے. مہر جو ہے کوئی اس کا میکسیمم اور منیمم میں تو خیر کچھ چیزیں اس کی متعین کی گئی ہے، لیکن میکسیمم اور منیمم کے بہت بڑے وہ حالات دیکھ کر، خاندان دیکھ کر ایک ایسی رقم متعین کرنا چاہیے جو بچی اور لڑکی کے سٹینڈرڈ اور اس کے خاندان کے معیار کے مطابق ہو. پھر اسی طرح مہر معجل بھی ہوتی ہے، معجل یعنی غیر معجل بھی ہوتی ہے، یعنی نقد بھی ہوتی ہے، ادھار بھی ہوتی ہے. لیکن مہر کا نقد دینا سنت، افضل، بہتر، مستحب ہے. کچھ لوگ مہر ادھار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی 2 مہینے میں 3 دن میں دے دو. ہاں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں، 2-4 مہینے کے بعد اتنی دوستی ہو گئی کیا وہ کیا مانگتی اور یہ کیا دیتا. تو یہ بالکل غیر شرعی ہے. مہر اس کا حق ہے جو فوراً ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نکاح سے پہلے پرپوز کرنا، خطبہ نکاح، ہمارے یہاں وہ رنگ سیریمنی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے، اس کا شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. ہاں پرپوز کرنا اس کا ایک شرعی ضابطہ ہے کہ بھائی ایک لڑکے کو لڑکی پسند ہے، لڑکی کو لڑکا پسند ہے، اس کے جو بھی طریقے تھے رشتہ داروں کے ذریعے سے، طریقے کے ذریعے سے، تو اس کے بعد پھر گھر کے بڑے 2-4-6 لوگ جائیں اور پھر لڑکی والوں سے بات کرے اور ان سے خطبہ، جسے کہتے ہیں خطبہ عربی میں، خطبہ خا کے زیر کے ذریعے سے، اس کو کہتے ہیں منگنی، جس کو ہم منگنی کہتے ہیں. تو ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء. تو یہ خطبہ لفظ جو ہے، خطب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خطبہ کہتے ہیں منگنی کو. اور پرپوزل اس کی بھی گنجائش ہے، اور اس کی، لیکن اس کے اندر بہت سارے، مجھے ایک مرتبہ دعوت آئی اور وہ بھی کہاں کی، حج ہاؤس کی. تو بہت زیادہ پہلے اتنی تحقیق نہیں ہوتی تھی، دوست ہے پہنچ گئے، بڑی مجلس لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ نکاح کب ہوا؟ تو کہے نکاح کی مجلس نہیں، یہ تو نا منگنی ہے، بات پکی ہو رہی ہے. میں نے کہا بات پکی ہونے میں اتنا بڑا پروگرام؟ تو دل میں میرے تھوڑا سا دھچکا لگا. 2 مہینے کے بعد وہ صاحب ملے، بولے وہ جو بات پکی ہو گئی تھی نا، پھر گئی بھینس پانی میں، وہ بات کچی ہو گئی اور وہ مجلس ختم ہو گئی. اور کیا کہتے ہیں، نکاح کی جو انگیجمنٹ ہو گئی تھی وہ انگیجمنٹ ٹوٹ گئی. میں نے کہا یا اللہ، اتنی بڑی مجلس کی اور وہ مجلس ٹوٹ گئی. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ مشکل بنانے کے بجائے جو شریعت نے آسانیاں دی ہیں، ان آسانیوں پر عمل کرنا چاہیے. اب پرپوزل کے سلسلے میں کچھ جو ہے آداب ہے کہ مثلا ایک گھر سے پرپوزل گیا ہے کسی لڑکی کے پاس، آپ کو اور ہم کو پتا ہے، تو جب تک ان کی طرف سے ہاں یا نا کا جواب فائنل نہیں ہوتا، دوسروں کو وہاں پر پرپوز کرنا غلط ہے، جائز نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. اسی طریقے سے پرپوزل کے سلسلے میں، پرپوزل ہوئی، ہاں بھائی لڑکا لڑکی کو دیکھنے آنے والا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھنے آنے والا ہے، بہت دیندار ہے، لڑکی آتی ہے تو آنکھ بند کر کے آئی یا نیچے دیکھتے ہوئے آئی، چائے رکھی اور چلی گئی، اس نے دیکھا ہی نہیں لڑکا کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بھی اچھے طرح لڑکے کو دیکھ لے. اگر چشمہ پہنتے ہیں تو ریئل نمبر کا چشمہ پہن کر پوری وضاحت سے دیکھیں. شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ آنکھ بند کر کے کریں. لڑکا بھی لڑکی کو اچھی طرح دیکھ لے، لڑکی بھی لڑکے کو اچھی طرح دیکھ لے، آپس میں بات کرنے کی تقاضا اور ضرورت ہو تو بات بھی کر لیں، 1 مرتبہ نہیں تو 2 مرتبہ کر لیں، 3 مرتبہ کر لیں، لیکن زبردستی نہیں اور بات کرنا، نہیں اور بات کرنا. اب وہ کچھ لوگ کنفیوژن ہوتے ہیں، تو نہیں ہم کو بات نہیں کہ ہم کو کافی شاپ پر جانا ہے، ہم کو ٹائم اسپینڈ کرنا، اس سب کی گنجائش نہیں ہے. ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اعتبار سے شریعت نے جو گنجائش دی ہے وہ گنجائش سمجھنا چاہیے.
اب یہ پرپوزل ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں مشورہ، سیکنگ کاؤنسل اینڈ ایڈوائز، لوگوں سے استشارہ کہتے ہیں. ایک ہے استخارہ اور ایک ہے استشارہ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور استشارہ جو نالجبل لوگ ہیں اور جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے استخارہ، ان سے جو ہے کیا کہتے ہیں مشورہ کرنا اور ان سے صحیح نالج لینا. اب استخارہ کے بارے میں بھی ایک گڑبڑ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا استخارہ کرواتے ہیں. تو میں مطلب یہ کہ چیٹ باکس میں آپ کو لکھنے کی درخواست کروں گا کہ استخارہ کن سے کروانا چاہیے؟ امام صاحب سے، مفتی صاحب سے، ابا جان سے، امی سے، بھائیوں سے، کس سے استخارہ کرنا چاہیے یہ بھی ذرا آپ لکھیں. نعمان شیخ نے لکھا ہے اور خود کرنا چاہیے، خود کر لیں، خود کر لیں، لڑکا یا لڑکی کرے اور استخارہ خود کرے اور استخارہ خودنا چاہیے. سعدیہ نے لکھا ہے، فیروز نے بھی لکھا ہے خود کرنا چاہیے، کسی سے بھی نہیں خود سے کرنا چاہیے. ویری گڈ. تو ماشاء اللہ all the participants are in the good way and the right line کہ استخارہ خود کرنا چاہیے. لوگ استخارہ کرواتے ہیں، ابھی تو آن لائن استخارہ ہوتا ہے. میں نے تو دیکھا ہمارے ایک دوست نے کا ٹی وی شو پر ہاں لائن پر آ رہے ہیں، السلام علیکم مولانا صاحب آپ کیسے ہیں، مجھے آپ سے استخارہ کرانا ہے. آنکھ بند کرتے، ہاں آپ کو یہ نکاح کرنا چاہیے یا آپ کو یہ نکاح، توبہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استخارہ تو دیکھیے ہر انسان کا اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے. واللہ میں کہتا ہوں یہاں اتنے اچھے اچھے ماشاءاللہ صلحاء اور متقین اور اچھے لوگ ہیں، لیکن میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی معاشرے میں جن کو برا سمجھا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو نیکی کے کاموں میں بڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن جب ان سے بات ہوتی ان کا اللہ سے جو کانٹیکٹ ہوتا ہے، میرا مولا میرا ہے، میرا بادشاہ میرا اللہ. اور ایسے لوگوں کا اللہ سے تعلق بہت سی مرتبہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور وہ کتنے نیک بن جاتے ہیں. تو ہر بندے کا اپنے رب سے تعلق ہے، اپنے خالق سے تعلق ہے. ہر ایک کو خود استخارہ کرنا ہے. پیرنٹس کر سکتے ہیں، زرین نے سوال کیا، پیرنٹس اس لیے استخارہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری بچی کے لیے یہ رشتہ بہتر ہے، اس لیے کر سکتے ہیں. لیکن بچی کی طرف سے کرنا چاہے ایسا نہیں ہے، بچی کی طرف سے نہیں کریں گے. ہاں پیرنٹس بچی کے لیے بہتر سوچتے تو ظاہر ہے وہ کریں گے کہ ہماری بچی کے لیے رشتہ، کیونکہ وہ رشتہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. تو یہ پوائنٹ پر کر سکتے ہیں. تو کسی اور سے استخارہ کرنے کے بجائے خود ہم نے استخارہ کرنا چاہیے، ایک بات. دوسرا، استخارہ کی ایک شکل ہے کہ وہ دعا پڑھنی چاہیے اور کیا کہتے ہیں رات میں سونے سے پہلے دعا پڑھ کے پھر سو جانا چاہیے، پھر خواب دکھتا ہے وغیرہ. اس کے علاوہ بھی کوئی استخارہ کی شکل ہے؟ اگر آپ کے دماغ میں ہیں تو یس لکھیے، اور اگر نہیں ہے تو نو نکلیے. میں نے کہا کہ استخارے کی ایک شکل ہے کہ ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھ کے رات میں سنت کے مطابق سونا ہے، اور اس کے بعد آپ کو خواب دکھے گا یا آپ کا دل چاہے گا. کیا اس کے علاوہ بھی استخارہ کی کوئی شکل ہے؟ عاقب حسین لکھتے ہیں یس ہے، زرین نے لکھا ہے نو، زویا لکھ رہے ہیں یس. تو ہمارے نعمان بھائی، تو اس میں عبد الغنی پنجابی جنہوں نے لکھا ہے نو باؤنڈریز آف ٹائمنگ، تو ان کو الاؤ کیجئے، تو یہ سمجھائیں کہ استخارہ نو باؤنڈریز آف ٹائمنگ کا کیا مطلب ہے. جی السلام علیکم، جزاک اللہ خیر کثیرہ مفتی صاحب. فار می ایکچولی آف کورس یہ حدیث تو بہت دفعہ سامنے آئی ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹائم ہے اور رات کو سونے سے پہلے، یہی سننے میں آیا. بٹ فار می پریکٹیکلی جو میں اپلائی کبھی کبھار کرتا ہوں کہ کوئی بھی حالات ایسے ہوتے ہیں چیلنجنگ، تو رسپیکٹو آف ٹائم، چاہے وہ کوئی بھی ٹائم ہو، بالکل وہ ٹائم نہ ہو عصر کے بعد والے یا پھر 12 بجے والے، پر کوئی بھی ٹائم پر جہاں پہ آپ سکون سے اطمینان سے رہ سکتے ہیں، تو آئی تھنک ایٹ لیسٹ فار می دیٹ ورکس. دیکھیے ماشاءاللہ عبد الغنی صاحب نے ایک جواب دیا اور وہ جواب الحمدللہ صحیح ہے. اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ استخارہ، دا ورڈ استخارہ مینس دا ریکویسٹنگ خیر فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا، خیر کو حاصل کرنا. اور خیر مانگنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، نو ٹائم، نو دا وضو ہونا چاہیے اور نماز ہونی چاہیے. چلتے پھرتے بھی کہ اللہ فلانا فلانا رشتے میں میرے لیے خیر ہو تو خیر عطا فرمائیے.
نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد بیٹھیں تو یا اللہ مجھے خیر عطا فرمائیے۔ ہاں، اس کا ایک اسپیشل طریقہ بھی ہے جو پہلے بتایا گیا کہ رات میں سونے سے پہلے سنت کے مطابق سارے عمل کر کے استخارہ کی دعا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، وہ پوری دعا پڑھ کے پھر سویا جائے۔ زویا جاوید کا سوال، is there any according to the dream that one can see after praying the namaz؟ تو دیکھیے استخارہ کا یہ بھی ایک کنفیوژن کلیئر ہونا چاہیے کہ ڈریم نظر آتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو 95% کسی کو ڈریم دکھتا نہیں ہے۔ وہ پہلے دور تھا جب لوگ بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے تو ڈریم بھی نظر آتا تھا، تو لوگ سمجھتے ہیں یار مجھے تو کوئی خواب ہی نہیں دکھا ہے تو کیا ہوگا۔ تو خواب دکھنا ضروری نہیں ہے، آپ نے اللہ سے خیر مانگا، اب جب جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خیر ہوگا، لہذا خواب کا دکھنا ضروری نہیں ہے۔ بس اللہ سے خیر مانگا، آپ کے دل کی توجہ ہوئی، وہ خیر ہے، دل میں بھی کوئی خیال نہیں آتا، پھر بھی فیصلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کے اندر ہم کو خیر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے استخارہ۔ دیکھیں، لا خواب من استخار ولا نعیم من استشار، یہ حدیث ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے اس کو رسوائی نہیں ہوتی ہے، اور جو مشورہ لیتا ہے مشورہ لینے والا ناکام نہیں ہوتا۔ یہ بھی حدیث ہے، المعجم الاوسط کی حدیث ہے 6623۔ تو یہ سب تفصیلات ہے جس کے ذریعے سے یہ نظام مرتب کیا گیا۔ اسی طریقے سے انگیجمنٹ میں جو دوسرے لوگوں دوسری قوموں کا ایکسچینج انگیجمنٹ رنگ، کوئی انگیجمنٹ کے رنگ کی پہنانے کا ایک خاص طریقہ، ایک اوپر بیٹھ کھڑے رہے، ایک نیچے بیٹھ کے پہنائے، اور الگ الگ طریقے آج کا جو ہے نا اسٹیڈیم کے اندر پتہ نہیں کہاں کا، یہ سارے تماشے ہیں، اور ان تماشوں کا ازدواجی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میٹنگ اینڈ کمیونیکیشن بیفور نکاح، اب جب بات ہو گئی اس کے بعد فون پر ہمیشہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا تو نکاح ہونے والا ہے۔ بھائی نکاح ہونے والا ہے، ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، صرف انگیجمنٹ ہے، ابھی دونوں کے دونوں اجنبی ہیں، دونوں کے دونوں بالکل الگ ہے، نکاح کے طور پر میاں بیوی نہیں ہے، رات بھر بات ہو رہے ہیں، اور گھر والے بھی دیندار ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ اپنی منکوحہ سے بات کر رہا ہے، اپنی مخطوبہ سے بات کر رہا ہے، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے، بالکل شادی تھوڑی ہوئی ہے۔ تو اور کئی مرتبہ یہ باتیں جو ہیں میں آپ کو بتاؤں نکاح کے بعد مشکلات پیدا کرتی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں لڑکا بھی اپنی اچھی باتیں ذکر کرتا ہے، اپنی ریالٹی اس کے سامنے نہیں آتی ہے، وہ ساری میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، میرے پاس تو ایسی انویسٹمنٹ ہے، میرا یہ گھر ہے، میرا اسٹائل آف ٹاکنگ ایسا ہے، یہ ہے۔ لڑکی بھی ہاں وہ اپنی جو انداز ہوتا ہے، جو انداز ابھی میں ذکر نہیں کر سکتا، اس انداز میں وہ لڑکی سے بات کرتی ہے۔ اچھا جب واپس شادی کا دن ہوتا ہے، ارے پہلے تو کچھ اور دیکھا تھا ابھی کچھ اور نظر آیا، یا پہلے تو کچھ اور سمجھا تھا ابھی کچھ اور ہوا۔ تو وہ جو آدمی جب کسی بات کو سنتے سنتے اس کے دماغ میں ایک شیش محل، ایک تاج محل تیار ہوتا ہے، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کو اس کا، اسی لیے شادی سے پہلے ضرورت کی بات جو شریعت کے دائرے میں ہے وہ کرنے کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایکسچینج گفٹ ایز ریچولز، ایک تہذیب بنی ہوئی ہے، ارے عید کے اندر کچھ بھیجا بھی نہیں ہے، عید کے ٹائم پہ گفٹ بھیجنا چاہیے تھا، اور بقرعید میں یہ بھیجنا چاہیے تھا، اور اس میں یہ بھیجنا چاہیے تھا، اس میں یہ بھیجنا چاہیے تھا۔ شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پکچرز، فون پر کنورزیشن، اور انگیجمنٹ کی جو پیریڈ کو سال 2 سال 3 سال تک چل رہا ہے، یہ تو ایک ترتیب کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے کہ بات طے ہو گئی، اب شادی کی تیاری کر لیں، مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں شادی ہو جاوے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کبھار ایسی ضرورت پڑتی ہے پڑھائی وغیرہ کے اعتبار سے تو وہ الگ چیز ہے۔ نکاح رخصتی، دا گیدرنگ فور نکاح، خطبہ مسنون، دا آفر اینڈ ایکسیپٹ، یہ ایجاب و قبول کی بات کی گئی تھی، اور the signification of signatures in the nikah in the sharia، کہ دستخط کرنے کی کیا ویلیو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے نکاح کا لڑکی کی جو ہے نا سگنیچر نہیں ہوئی ہے، لڑکی کی سگنیچر نکاح نامے پر نہیں ہوئی ہے، تو پھر میں ایک مرتبہ درخواست کروں گا، دس از دا لاسٹ ٹائم یو آر گیٹنگ چانس ٹو رائٹ ان دی چیک باکس، کہ اگر نکاح نامے پر لڑکی کی گرل کی سگنیچر نہیں ہے تو وہ نکاح صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، جسٹ رائٹ یس اور نو۔ عائشہ نے لکھا ہے نہیں ہوگا، عبدالغنی نے لکھا ہے ہو جائے گا، منصور علی نے لکھا ہے نہیں ہوگا، ولی از پریزنٹ،
عبدل نے لکھا ہے نہیں ہوگا، دانش بھی لکھ رہے ہیں نہیں ہوگا جی، سعدیہ لکھ رہی ہیں یس ہو جائے گا، ویری گڈ. اور مطلب ویری گڈ مطلب بتانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو صحیح جواب پتہ چل رہا ہے، آپ اپنا جواب لکھیے گا کہ اگر لڑکی کی سگنیچر نکاح نامے پر نہیں ہے تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وربل ایکسپٹنس آف ولی، نعمان عظیم نو، اگر اجازت لے لے تو ہو جائے گا، اقبال چونا والا صاحب نے لکھا ہے. بہت اچھا. تو دیکھیے سگنیچر لڑکے کی یا لڑکی کی، سگنیچر لڑکے کی لڑکی کی، بلکہ نکاح نامہ کا جو پیپر ہے وہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ سوچئے تو صحیح کہ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نکاح نامہ نہیں ہوتا تھا، مجلس عقد نکاح امپورٹنٹ ہے. تو لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ لڑکی کی سگنیچر کو اتنا امپورٹنٹ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑکی کی سگنیچر امپورٹنٹ نہیں ہے. لڑکی سے شریعت کا حکم ہے، اس سے بات کی جائے، اس سے جا کر، لیکن اس کا جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب جاتے ہیں لڑکیوں کے بیچ میں اور جا کر لڑکی سے سوال کرتے ہیں کیا آپ نکاح کے لیے تیار ہے؟ کئی مرتبہ مجھے کہ قاضی صاحب چلیے، میں نے کہا بھائی ولی کوئی بھی محرم جائے، اس کے والد جائے، کوئی بھی جا کر سگنیچر لے لے، کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سگنیچر ابھی نہیں تو بعد میں بھی لے سکتے ہیں، نکاح نامے کے بعد اس لیے کہ ولی موجود ہے، مجلس عقد نکاح موجود ہے اور ولی نے لڑکی سے بات کر لیا ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا یہ شریعت کے حکم کے مطابق اس کو امپورٹنٹ سمجھ کر یہ سمجھنا 2 دن کے بعد لڑکی کا نکاح کی سگنیچر نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، اور یہ جو انہوں نے وقت گزارا پھر یہ تو حرام ہو جائے گا، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. لہذا مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا. لیکن ہاں آج کے دور میں نکاح نامہ از مسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ. بلکہ نکاح نامے میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہمارے اردو میں، گجراتی میں اور الگ الگ لینگویج میں ہوتا ہے. نہیں، میں نے کہا نکاح نامہ انگلش میں بنایا جائے اور اس کے بعد اس کی اسپیلنگ کو بھی برابر چیک کیا جائے اور صحیح سگنیچر سب کی لے لی جاوے، اور وہ سارے جو شرائط ہیں وہ امپورٹنٹ ہونے چاہیے، قاضی صحیح ہو، رجسٹریشن ہو، کیونکہ جو لا آف دی لینڈ کو بھی فالو کرنا ضروری ہے. تو لا آف دی شریعہ از ڈفرنٹ، لا آف دی لینڈ از ڈفرنٹ، اینڈ شریعہ از ناٹ اگینسٹ دا لا آف دی لینڈ. شریعہ یہ نہیں کہتی ہے کہ لا آف دی لینڈ کی اختلاف کریں اور اس کی مخالفت کریں. تو میں آپ کو شریعہ پرسپیکٹیو میں دستخط کو اور سگنیچر کو جو اہمیت دی جاتی ہے اس اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں بتا رہا تھا. جہاں تک ریسیپشن کی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے، اور جہیز کے سلسلے میں تو ہم لوگ باتیں سنتے ہی رہتے ہیں. ولیمے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر میں یہ نکاح نامہ ہے جو ہمارا اپنا بنایا ہو، تو اگر آپ نکاح کرتے ہیں اور آپ نکاح نامہ بنانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. بلکہ ہمارے اپنے اس سینٹر میں نہ صرف نکاح نامے کی بلکہ نکاح سے پہلے انگیجمنٹ کے سلسلے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کمپیبلٹی کا ٹیسٹ کرانا ہے تو ہمارے کاؤنسلر ہے جو لڑکے کے خاندان لڑکی کے خاندان سے مل کے بات کرتے ہیں. بات کرنے کے بعد اپنی رائے دیتے ہیں کہ دس از جسٹ آور ایڈوائز اور آور سجیشن، یو ہیو ٹو گو اور ناٹ، یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. اسی طریقے سے پری میرج کاؤنسلنگ کا پورا ورک شاپ ہوتا ہے جو بہت جلدی کرلا میں ہونے والا ہے. اس کے بعد سورت میں اس کی ڈیٹس ڈیسائیڈ ہیں، انشاءاللہ اسلام جم خانہ میں بھی ہوگا. لاسٹ ٹائم جو ہمارا کیس ہوا ہے، جو ہمارا 2 دن کا ورک شاپ ہوا ہے، اس ورک شاپ کو ہماری ٹیم نے 6 گھنٹے کے کورس پر پورا مرتب کیا ہے. تو جو لوگ چاہتے ہیں وہ ای میل کے تھرو، یعنی ای میل ہماری ٹیم کے ممبرس کو بھیجیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہ جو جتنے کورس کی سیشنز ہیں، تقریباً 6 سیشن ہیں. صرف ایک بات بتاؤ، ہمارا ایک سیشن تھا ڈاکٹر حذیفہ بندروالا کا، تو وہ ڈاکٹر حذیفہ سائیکیٹرسٹ ہیں، بہت اچھا سیشن رہا. انہوں نے ہاؤ ڈفرنٹ دا برین آف مین اینڈ وومن، آدمی اور عورت کے دماغ کے اندر کیا فرق ہے، ریئل فرق، اس کی جو میڈیکل ٹرمز کے اندر جو تقسیمات ہے اس تقسیمات کو سمجھایا.
تو اس طرح بہت سارے الگ الگ موضوعات ہوتے ہیں. تو جب ان ساری چیزوں کو انسان سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے لیے ان موضوعات کو سمجھنا اور کرنا آسان ہوتا ہے اور ان موضوعات پر عملی زندگی کو لانا بہتر ہوتا ہے. لہٰذا آپ سر سے میری بات پوری کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اس پیغام کو آگے بڑھائیں. خود اپنا نکاح، اپنے بچوں کا نکاح، اپنے پڑوسیوں کا نکاح، اپنے جاننے والوں کا نکاح، ان سے درخواست کریں، ان کو کہیں کہ نکاح سے پہلے علم حاصل کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، اسکالرز کے پاس بیٹھیں، ڈاکٹرز کے پاس بیٹھیں اور اس کی سلسلے کی پوری تفصیلات معلوم کریں تاکہ ازدواجی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے اور اس میں معاملات کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے. اللہ سب کے لیے خیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.